دوسرا یہ کہ صرف انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. ہیومینٹی جو ہے وہ سب سے، تمام ریلیجن اسلام سے بھی بڑھ کر دین ہے. ہمیں پہلے انسانیت کو ترجیح دینی چاہیے. اسلام اور مختلف فرقے اور مختلف مذاہب ادیان دنیا کی یہ بات کی باتیں ہیں. وہ سب سے عظیم انسان ہے جو انسانیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. اور یہ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا، انسانیت سے محبت کرو، انسانیت سے پیار کرو، ان کے کام آؤ. باقی یہ دین پوجا پاٹ وغیرہ ہر ایک نے اپنے بنا رکھے ہیں، جو مرضی کرے جو مرضی نہیں کرے. تو یہ بھی ایک باطل نظریہ ہے. جو یہ نظریہ رکھتا ہے تو وہ اپنے مگن ہے، دین پر عمل کرے نہ کرے، اسلام یا کوئی بھی مذہب اپنائے، بس میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، میں سب کی خدمت کرتا ہوں، بھلے نماز نہیں پڑھتا، توحید نہیں جانتا. تو اسلام جو ہے جس طرح ہم نے بتایا دین توحید ہے، تو وہ انسانیت کا بھی دین ہے. تم سب سے بڑھ کر انسانیت کا درس دینے والا وہ ہے، انسانیت کو بنانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت دینے والا تو یہ دین ہے. تم تو جاہلوں کی طرح بس چلتے ہو. اسلام میں تو مسلمانوں کے آپس کے حقوق، والدین کے، اولاد کے، شوہر بیوی کے، حکمران کے، رعایا کے، سب کے حقوق ذکر ہیں. کافروں کے حقوق ذکر ہیں، یہود و نصارہ کے جو جزیہ دے کے رہتے ہیں مسلمانوں کے پاس، ان کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، جانوروں تک کے حقوق موجود ہیں. ابھی یہ جو عید الاضحیٰ گزری اور ساتھی احادیث پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ کس طرح جانور کو گھسیٹو نہیں، مارو نہیں، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، تیز چھری سے فوراً کاٹو. کتنے جانوروں تک کے جو ہے حقوق جو ہے ذکر کیے گئے ہیں. تو انسانوں کے کیسے حقوق اس میں بیان نہیں کیے گئے ہوں گے؟ یہ تو کافروں کی سازش ہے جو دین کو سمجھتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں کوئی انسانیت ذکر نہیں ہوئی تو اسلام سے بھی بالا تر ہے تمہاری انسانیت. ایسا نہیں ہے تمہاری، بلکہ انسانیت کے اپنے نظریات ہیں جو تعصب کرتے ہو، کچھ کو دیتے ہو، کچھ کو محروم کرتے ہو اور علم بردار بن جاتے ہو انسانیت کا اور جانوروں کا، اور پتہ نہیں کن کن کا ہم خیال رکھتے ہیں، آزادی لوگوں کو دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام ہی تمام حقوق کے جو ہے پاسداری کرتا ہے، سکھاتا ہے. جان کا تحفظ، جو قتل کرے قتل کے بدلے قتل، اور جو ہے کسی کو زخمی کرے اس کا بدلہ دیا جائے گا. عزت کا تحفظ، یعنی جو زنا کرے اس کو جو ہے سنسار کیا جائے گا یا کوڑے لگائے جائیں گے. دین کا تحفظ، جو مرتد ہو جائے اس کو حکومت جو ہے قتل کرے گی، یا جو ہے بدعات پھیلائے اس کی بھی جو ہے رد کیا جائے گا، اس کے خلاف لڑا جائے گا حکومتی طرف سے، اسے روکا جائے گا، علماء اس کا رد کریں گے. ان تمام چیزوں کا تحفظ. مال کا تحفظ، جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹو، اسے پکڑو، جو فراڈ کرے، جو کرپشن کرے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جان، مال، عزت اور عقل کا تحفظ. شراب نوشی منع ہے، حرام ہے، اس پر حد مقرر ہے. جو بھی نشہ آور چیزیں بانٹتے ہیں، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انسانیت اس کے اندر موجود نہیں ہے تمہارے؟ بلکہ جس کو تم انسانیت کہتے ہو ان تمام چیزوں کو جائز کہتے ہو کہ ہر ایک کی آزادی کو نہیں روکنا چاہیے. شراب پیو، زنا کرو، بدکاریاں کرو، اور جو کچھ کرنا ہے، بس جب تک میں دوسروں کی آزادی پر کوئی جو ہے مسئلہ نہ ہو، تکلیف نہ دوں، میں جو چیز چاہے کھاؤں پیوں یا جو بھی چاہے کروں. ایسا نہیں ہے. چنانچہ عبداللہ بن جدعان ہوتے تھے جاہلیت میں، جو بڑی مہمان نوازی کرتے تھے، غریبوں کے کام آتے تھے. اسی چیز کو کہتے ہیں نا انسانیت. سب مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے. جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، تو وہ اسی وقت فوت ہو گئے تھے اسلام سے پہلے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ جو یہ نیکی کے کام کرتے تھے اتنے لوگوں، انسانیت کی خدمت جس کو یہ بڑی چیز سمجھتے ہیں بغیر ایمان کے، کیا یہ انہیں فائدہ دیں گی؟ تو فرمایا کہ نہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی. دنیا میں جو اس کو عزت شہرت ملنی تھی مل گئی، کافروں کو یہی ملتا ہے. انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئت یوم الدین. اس نے تو ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے قیامت والے دن. اس سے معلوم ہوا کہ جس آخرت کی امید پہ یہ کام نہیں کرتا ہے تو اس کو ان کاموں کا جو ظاہر میں ہمیں بڑے اچھے نظر آتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، پھر لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، تب جا کر اسے فائدہ پہنچے گا ان چیزوں کا. تو کتنے ایسے گمراہ داعیان ہیں. یہ طارق جمیل کو آپ دیکھیں، اتنے مشہور جو ہے اسلام دین کے داعی ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. وہ اس آیت کو جس کی تفسیر ہم بعد میں بیان کریں گے، جو انسانیت کی تخلیق کا اصل مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. باقی چیزیں اس کے تحت آتی ہیں. ان کو اتنا اچھا موقع ملا کہ ہندو ان کے کوئی فین، ان کے کوئی مداح، وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نصیحت کریں. تو کیا کہنا چاہیے ایک مسلمان کو؟ توحید اپناؤ، شرک چھوڑو، بت پرستی چھوڑو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے. اتنا اچھا موقع گوا کے یہی انسانیت، دین، محبت. اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے کہ میری مان کر چلو، انسانیت اور لوگوں کے کام ہو. یہ آیت کا مطلب ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا ایک ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، آپ بھگوان کہتے ہیں، یا عام طور پر سنتے ہیں اوپر والا
वाला ऊपर वाला। جی سر تو وہ اس اوپر والے نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمارے قرآن میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ اچھے انسان بن کے چلیں اور میری مان کر چلیں اور انسانیت کے کام آئیں، تاکہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو، ہندوؤں کو، کافروں کو، بت پرستوں کو۔ یہ تصوف قسم کی جو دعوت ہے انسانیت محبت کی، یہ اس گمراہی تک پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ آپ یہ سوچیں، کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ میں انسانیت کا بہت بھلا چاہنے والا ہوں، لوگوں کا ہمدرد ہوں، جبکہ انسان کا جو خالق ہے، جو اس ہمدردی چاہنے والے کا بھی خالق ہے اللہ، اور جن کی وہ ہمدردی کر رہا ہے، کام آ رہا ہے، ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کے تم دشمن ہو، اس کے تم منکر ہو، تو یہ کون سی جو ہے ہمدردی ہے، کون سی بھلائی ہے انسانیت کے ساتھ، جس نے اسے اور تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ہمارے تو گھر میں ہمارے ساتھ کوئی اچھا چل رہا ہو لیکن میرے ماں باپ کو گالی دیتا ہوں، میں اس سے بات نہیں کرتا، اس سے لڑنے کو تیار ہوتا ہوں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دن رات جو ہے گالیاں دے، تہمتیں لگائیں، اس کی اولاد قرار دیں، لیکن فلاں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے، اس کو کھلا پلا رہا ہے، تو یہ میرا بڑا اچھا ہے، عزیز ہے، انسانیت دین جو ہے اسلام سے بھی بڑھ کر مذہب، ایسا نہیں ہے۔ جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایو ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا خطرناک کام کیا ہے، تو فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ شرک کے رد میں تو آپ سنتے رہتے ہیں کتاب و سنت، لیکن یہ جو الفاظ ہیں اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے برابر آلے مقرر کرے، شرک کرے، آخر میں یہ بھی فرمایا وہو خلقک، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، دوسروں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اسے چھوڑ کے تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقوں کا بڑا ہمدرد ہوں اور ان سے پیار محبت کرتا ہوں اور یہی اصل دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بھی گمراہ کن نظریہ ہے۔